اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں سورۃ انعام کا دوسرا رکوع لفظی و محاورے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ کہو کہ ذرا، اے رسول ان سے کہو کہ ذرا روئے زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ انبیاء کے جھٹنے والوں کا کیا برا انجام ہو۔ قل لمن فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمۃ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ اے رسول ان سے پوچھو تو کیا بھلا جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے کس کا ہے؟ وہ کیا جو جواب دیں گے تو تم خود کہہ دو کہ خاص خدا کا ہے۔ اس نے اپنی ذات پر مہربانی لازم کر لی ہے اور وہ تم سب کے سب کو قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ضرور جمع کرے گا، مگر جن لوگوں نے اپنا آپ نقصان کیا وہ تو قیامت پر ایمان نہ لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْأَرْضِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ رات کو اور دن کو روئے زمین پر رہتا سہتا ہے سب خاص اسی کا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور وہی سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اے رسول تم کہہ دو کہ کیا خدا کو جو سارے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سرپرست بناؤ، اور وہی سب کو روزی دیتا ہے اور اس کو کوئی روزی نہیں دیتا۔ اے رسول تم کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے اسلام لانے والا میں ہوں، اور یہ بھی خبردار مشرکین سے نہ ہونا۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اے رسول تم کہو کہ اگر میں نافرمانی کروں تو بے شک ایک بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ اس دن جس کے سر سے عذاب ٹل گیا تو سمجھو کہ خدا نے اس پر بڑا رحم کیا، اور یہی تو صریح کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر خدا تم کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کا دفاع کرنے والا نہیں ہے، اور اگر تمہیں کچھ فائدہ پہنچائے تو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی اپنے تمام بندوں پر غالب ہے، اور وہ واقف کا کار حکیم ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَاهِدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ اے رسول تم پوچھو کہ گواہی میں سب سے بڑھ کے کون سی چیز ہے؟ تم خود ہی کہہ دو گے میرے اور تمہارے درمیان خدا گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن وحی کے طور پر اس لیے نازل کیا گیا تاکہ میں تمہیں اور جسے اس کی خبر پہنچے اس کے ذریعے سے ڈراؤں۔ کیا تم یقیناً یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور دوسرے معبود بھی ہیں؟ اے رسول تم کہہ دو کہ میں تو اس کی گواہی نہیں دیتا۔ تم یاد کرو تم ان لوگوں سے کہو کہ وہ تو بس ایک ہی خدا ہے، اور جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے تو بیزار ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یہودی نصاری، وہ تو جس طرح اپنے بال بچوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح اس نبی محمد کو بھی پہچانتے ہیں، مگر
جن لوگوں نے اپنا آپ نقصان کیا وہ تو کسی طرح ایمان نہ لائیں گے۔